اچھا، تو آج ہمارے پاس ایک اسکرپٹ ہے، ادھورے احساس۔ اس کی 5ویں قسط دوریوں کا درد، اور اور یہ بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں اترتے ہیں نا، تو لگتا ہے یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ اس کا مرکزی خیال بہت شناسا سا ہے، پچھتاوے کا، ان کہے الفاظ کا، اور یہ احساس کہ دنیا تو آگے بڑھ گئی لیکن ہم وہیں کھڑے رہ گئے، بالکل۔ اور شاید یہ وہیں کھڑے رہنے کا احساس ہی سب سے بڑا درد ہے۔ یہ اسکرپٹ اسی خیال کو بہت خوبصورتی سے پکڑتا ہے کہ وقت کا گزرنا ہمیشہ آگے بڑھنا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وقت صرف گزر جاتا ہے اور آپ کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ آج ہم اسی ٹھہرے ہوئے شخص یعنی وقار کی کہانی کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خاموشی کیسے فاصلوں کو جنم دیتی ہے۔ تو چلیں وقار کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ اسکرپٹ کے شروع میں ہی ہمیں اس کی زندگی کی ایک بے رنگ سی تصویر نظر آتی ہے۔ آفس کی 4 دیواریں، روٹین کا بوجھ۔ کالج کو کئی سال ہو گئے لیکن وقار کی زندگی میں کوئی حرکت نہیں۔ مجھے یہ لفظ بوجھ بہت دلچسپ لگا۔ یہ صرف بوریت نہیں ہے، یہ ایک وزن ہے۔ بالکل، دیکھیں یہ ایک طرح کی نفسیاتی جڑت ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں سائیکولوجیکل انرشیا۔ مطلب انسان اکثر ایک جانی پہچانی بھلے ہی وہ ناخوشگوار ہو، اس صورتحال کو ترجیح دیتا ہے، اچھا۔ ایک غیر یقینی ممکنہ طور پر خوشگوار مستقبل پر۔ تو وقار کی یہ دفتری زندگی اس کے لیے ایک محفوظ کھول کی طرح ہے۔ ہاں۔ باہر کی دنیا بدل گئی ہے، اس کے دوستوں کی زندگیاں وہ مکمل ہو چکی ہیں، لیکن وہ اس روٹین میں قید ہے۔ اور یہ دفاعی میکانزم تب اور بھی واضح ہوتا ہے جب لوگ اس سے شادی کا پوچھتے ہیں نا۔ وہ صرف مسکرا دیتا ہے، لیکن اس کے اندر جو آواز ہے وہ کہتی ہے جس دل کو کھونا تھا وہ پہلے ہی کھو چکا ہوں۔ ہاں، جیسے اس کے پورے کردار کا خلاصہ ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی ایک گہرا دکھ ہے یا اپنی بے عملی کو چھپانے کا ایک شاعرانہ بہانہ؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور میرے خیال میں یہ دونوں ہیں۔ اچھا۔ ایک سطح پر تو یہ حقیقی درد ہے، اس نے کچھ کھویا ہے، یا کم از کم اسے ایسا لگتا ہے۔ لیکن دوسری ذرا گہری سطح پر یہ ایک ڈھال ہے۔ وہ یہ جملہ دہرا کر خود کو اور دنیا کو یقین دلاتا ہے کہ اس کا اکیلا پن ایک عظیم محبت کی ناکامی کا نتیجہ ہے، صحیح۔ نہ کہ اس کی اپنی ہمت کی کمی کا۔ ہاں، یہ کہنا زیادہ آسان ہے کہ قسمت میں نہیں تھا۔ بالکل، بجائے اس کے کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ یہ اس کی خاموشی کو ایک ٹریجڈی کا رنگ دیتا ہے۔ اور خاموشی کا لفظ یہ اس اسکرپٹ میں بہت اہم ہے۔ اس کی روٹین میں خاموشی ہے، اس کے جوابات میں خاموشی ہے، اور اس کے ماضی میں بھی۔ ہاں، اور جیسا کہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے اس کے ماضی کے ایک فیصلہ کن لمحے میں بھی خاموشی تھی۔ ہاں، اور یہ ایک فعال خاموشی تھی، غیر فعال نہیں۔ یہ ایک انتخاب تھا۔ صحیح۔ اور یہی انتخاب اس کی زندگی کے اگلے موڑ کی بنیاد بنتا ہے۔ ٹھیک کہا۔ کہانی میں اصل زلزلہ تو تب آتا ہے جب وقار ایک شام سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ آج کل کی کتنی بڑی سچائی ہے کہ ہم سب اپنے ماضی سے صرف ایک کلک کی دوری پر ہیں۔ بالکل۔ اسے اپنے کالج کے 2 کردار نظر آتے ہیں، نور جہاں اور عائشہ۔ یہاں سوشل میڈیا کا استعمال بہت ہوشیاری سے کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک پلاٹ ڈیوائس نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی آلے کے طور پر کام کرتا ہے، جسے کاؤنٹر فیکچول تھنکنگ کہتے ہیں، یعنی کیا ہوتا اگر والی سوچ۔ بالکل، کیا ہوتا اگر والی سوچ۔ پہلے تو ماضی دھندلا جاتا تھا نا، یادیں مدھم پڑ جاتی تھیں، لیکن اب سوشل میڈیا ہمارے ماضی کو ایک میوزیم کی طرح سجا کر رکھتا ہے۔ واہ۔ خاص طور پر ان راستوں کا میوزیم جو ہم نے نہیں چنے۔ وقار اسی میوزیم میں داخل ہوتا ہے۔ اور وہ زندگیاں کیسی ہیں؟ پہلے اسے نور جہاں نظر آتی ہے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ، اسکرپٹ کے الفاظ ہیں خوش، محفوظ، پوری۔ اور پھر عائشہ نظر آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، سکون سے بھری ہوئی۔ یہ جو الفاظ ہیں پوری، محفوظ، سکون، یہ صرف تفصیل نہیں ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو وقار کی زندگی میں نہیں ہے۔ ہاں بالکل۔ خاص طور پر یہ لفظ پوری یعنی کمپلیٹ، یہ وقار کی ادھوری زندگی کے بالکل برعکس۔ یہ صرف خوشی کی تصویر نہیں، یہ ایک مکمل اکرائی کی،
ایک مکمل خاندان کی تصویر ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہے جو مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مصنف نے جان بوجھ کر ایک نہیں بلکہ 2 خواتین کو دکھایا ہے۔ اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ اس کا اصل پچھتاوا کس سے جوڑا ہے؟ کیا اس سے کہانی کا جذباتی اثر کم نہیں ہو جاتا؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے اور اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ ایک نقطہ نظر تو یہی ہے کہ ہاں، شاید ایک محبت کی کہانی زیادہ ذاتی محسوس ہوتی، جی، لیکن میرے خیال میں مصنف کا مقصد کچھ اور ہے۔ 2 خواتین کو دکھا کر نا کہانی ایک شخص کے لیے پچھتاوے سے نکل کر پچھتاوے کی عادت کی کہانی بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ مسئلہ نور جہاں یا عائشہ نہیں تھی، مسئلہ وقار کی ہچکچاہٹ تھی۔ اوہ، اگر ایک ہوتی تو لگتا کہ شاید بس وہی ایک موقع گنوایا۔ 2 کو دکھا کر یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اس کا ایک پیٹرن تھا، اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف محبت کی کہانی نہیں، یہ ایک کردار کی کہانی ہے، اس کی بے عملی کی کہانی۔ بالکل، اور اس کا المیہ زیادہ گہرا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کسی باہر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو دوسروں کی مکمل زندگیوں کی تصویریں ہیں، یہ صرف یادیں تازہ نہیں کرتی، یہ وقار کے اندر کچھ توڑ دیتی ہیں۔ بالکل، اور اسی ٹوٹنے کے بعد وہ رات آتی ہے جو شاید اس کی زندگی کی سب سے اہم رات تھی۔ یہ ہمیں کہانی کے سب سے جذباتی حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ خود شناسی کی رات۔ جی، راوی کہتا ہے اس رات وقار سو نہیں پایا۔ یہ بے خوابی محض نیند کا نہ آنا نہیں ہے۔ یہ اس کے دفاعی نظام کے ٹوٹنے کی علامت ہے۔ بالکل، وہ اب اپنی روٹین یا اپنے ان شاعرانہ جملوں کے پیچھے نہیں چھپ سکتا۔ اور پھر اس کے اندر کی آواز جیسے پھٹ پڑتی ہے۔ اگر اس دن بول دیا ہوتا، اگر اس دن ہمت کی ہوتی، تو شاید میں بھی کہیں کسی تصویر میں مسکراتا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس نے شاید برسوں سے اپنے اندر قید کر رکھے تھے۔ یہ اس کے وجود کا سارا کاش ہے۔ یہ اس کے اندرونی کشمکش کا آپ کہہ لیں کہ عروج ہے، وہ لمحہ جب اندر کا شور باہر کی خاموشی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اور اسی وقت جب وہ اس کرب سے گزر رہا ہوتا ہے تو بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے تو بارش کا استعارہ ادب میں بہت استعمال ہوتا ہے نا؟ لیکن یہاں یہ بہت مؤثر محسوس ہوا۔ جی، اسکرپٹ کہتا ہے وقار کے اندر سالوں سے جمی ہوئی خاموشی پگھل رہی تھی۔ آپ کے خیال میں یہ استعارہ یہاں اتنا کارگر کیوں ہے؟ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش یہاں صرف آنسوؤں کی علامت نہیں ہے۔ اسکرپٹ پگھلنے کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ہاں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وقار کی خاموشی برف کی طرح ٹھوس اور سرد تھی، ایک جذباتی بنجر پن تھا۔ صحیح۔ بارش اس بنجر پن کو ختم کر رہی ہے۔ یہ ایک صفائی کا عمل ہے، کیتھارسس ہے، جہاں سالوں سے جمی ہوئی گرد وہ دھل رہی ہے۔ اور اسی بارش کے شور میں اسے ماضی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، عائشہ کی مسکان، نور جہاں کی ہنسی۔ یہ یادیں اب میٹھی نہیں رہیں، یہ کھوئے ہوئے موقعوں کے بھوت بن گئی ہیں۔ اور پسے پردے میں وہ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز، ہاں، وہ وقت کے گزرنے کا احساس۔ کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، ہر ٹک کے ساتھ ایک اور لمحہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اور یہ ساری کشمکش، یہ بارش، یہ یادیں اسے اگلی صبح ایک ایسی جگہ لے آتی ہیں جہاں وہ پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا۔ مکمل سچائی کے سامنے۔ جی، بارش رک چکی ہے، طوفان تھم گیا ہے، اور وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہے۔ اور پہلی بار وہ خود سے وہ سچ کہتا ہے جسے وہ سالوں سے ٹال رہا تھا۔ اور وہ سچ کیا ہے؟ اس اسکرپٹ کی وہ لائنیں جو شاید اس پوری کہانی کا دل ہے۔ میں اکیلا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ مجھے کوئی ملا نہیں، میں اکیلا اس لیے ہوں کیونکہ میں وقت پر بول نہیں پایا۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہے، یہ ذمہ داری قبول کرنے کا لمحہ ہے۔ واقعی، لیکن یہاں بھی ایک سوال ہے نا، کیا یہ ذمہ داری قبول کرنا ایک مثبت قدم ہے یا یہ خود کو مورد الزام ٹھہرانے کی آخری شکل ہے؟ بہت گہری بات ہے۔ کیا یہ کہنا کہ سب میری غلطی ہے انسان کو آزاد کرتا ہے یا اسے اپنے ہی پچھتاوے کی جیل میں قید کر دیتا ہے؟ میرے خیال میں یہ دونوں کیفیات کے درمیان کا ایک لمحہ ہے۔ یہ خود شناسی کا پہلا تکلیف دہ قدم ہے۔ اب یہ واضح نہیں کہ یہ اسے آزادی کی طرف لے جائے گا یا مزید گہرے دکھ کی طرف، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ اب بہانوں کے پیچھے نہیں چھپ رہا۔ صحیح۔ وہ تقدیر کو، حالات کو، کسی اور کو دوش نہیں دے رہا، وہ آئینے میں دیکھ رہا ہے۔
اور یہی اس کے سفر کا سب سے بڑا موڑ ہے۔ تو اس ساری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ اس اسکرپٹ کا اختتام ایک بہت ہی گہری سوچ پر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دوریاں فاصلوں سے نہیں بنتی، وہ اس خاموشی سے بنتی ہیں جو ہم وقت پر توڑ نہیں پاتے۔ اور یہ ایک ایسی سچائی ہے جو صرف رومانوی تعلقات پر لاگو نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ہر انسانی رشتے پر لاگو ہوتی ہے۔ وہ دوستیاں جو ایک غلط فہمی پر خاموش رہ جانے کی وجہ سے ٹوٹ گئیں، ہاں، وہ والدین جن سے ہم کبھی محبت کا اظہار نہیں کر پائے، وہ کیریئر کے مواقع۔ جو ہم نے صرف اس لیے گوا دیے کہ ہم بولنے سے ڈرتے تھے۔ بالکل، یہ خاموشیاں چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی طرح ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ مل کر ایک ایسی دیوار بنا دیتی ہیں جسے پار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور مجھے آخری لائنیں بہت پسند آئیں۔ وہ وقار میں ایک امید کی ایک ہلکی سی کرن دکھاتی ہیں۔ وقار کا درد اب اسے توڑ نہیں رہا تھا، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ یہ بہت اہم تبدیلی ہے۔ پہلے درد اسے قید کر رہا تھا، اب وہی درد اس کا استاد بن گیا ہے۔ بالکل۔ اور اسکرپٹ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ وقار آگے کیا کرتا ہے۔ اور اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اصل کہانی اس کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی حقیقت کو قبول کر لیا ہے اور یہی اس کی جیت ہے۔ اس کہانی کی خوبصورتی شاید اسی کے ادھورے پر میں ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر کہانی کا اختتام خوشگوار نہیں ہوتا، لیکن ہر کہانی ہمیں کچھ سکھا سکتی ہے۔ ہاں، وقار کی کہانی ہمیں خاموشی کی قیمت سکھاتی ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ اس خاموش اکثریت کی کہانی ہے جو اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھ کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور پھر دوسروں کی خوشیوں بھری تصویریں دیکھ کر سوچتے ہیں کہ کاش۔ یہ واقعی ایک گہرا خیال ہے۔ یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سی خاموشیاں ہیں جو آہستہ آہستہ دیواریں بن رہی ہیں، وہ کون سے الفاظ ہیں جو اگر آج نہ کہے گئے تو کل شاید ان کا موقع ہی نہ رہے۔